محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش پاک کا نور رنگ جو ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی بال مبارک جو تھے وہ سفید تھے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال جو ہیں وہ گن سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کن پٹوں اور سر میں چند ہی ایک سفید بال تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کے کل ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی مبارک کے سفید بالوں کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق 14، بعض کے مطابق 17 اور بعد میں 18 اور بعد میں 20 سفید بال بتائے گئے ہیں۔ تاہم یہ اختلاف گننے میں فرق یا مختلف زمانوں پر محمول ہو سکتا ہے کہ جس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جو دیکھا وہ بیان فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال رنگ کرنے کی ضرورت بہت کم پیش آئی، اور اگر عمر مبارک کے آخری حصے میں کچھ رنگ کیا بھی تو وہ زرد رنگ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبتی چمڑے کی کھلی نعلین پاک پہنتے اور اپنی داڑھی مبارک جو ہے اپنی داڑھی مبارک کو ورس اور زعفران کے ساتھ زرد رنگ فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے بالوں پہ، تو وہ بال سرخ تھے اور پاک زلفیں کانوں کی لو تک تھی اور ان میں مہندی کا اثر تھا۔ تو امام ترمذی نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں یہ حدیث مبارک سب سے صحیح اور واضح ہے، جو سرخ خضاب کا واضح ثبوت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور رنگت دل نشین اور سرخی مائل تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ راویہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما رکھا تھا، اس لیے سر مبارک کو جاڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہنا یعنی کہ سرخ مہندی کا اثر تھا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیکھے جو چاندی کی ڈبیاں یا کسی برتن میں تھے، تو جب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس ڈبیا کے اندر غور سے دیکھا تو مجھے سرخ بال نظر آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخساروں کے بال جو ہے وہ کچری ہو گئے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہنا اور نیل کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال سفید تھے وہ زیادہ تر کن پٹھیوں پر تھے، اور ٹھوڈی مبارک کے ارد گرد گویا سفید بال مبارک چاندی کی تاریں تھیں جو سیاہ بالوں کے درمیان چمکتی دکھائی دیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زرد رنگ دیتے اور اکثر ایسے ہی ہوتا، وہ سونے کی تاروں کی طرح دکھائی دیتے تھے بال۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مہندی سے زرد رنگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑوں کو بھی زردی لگ جاتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رنگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنگ کرنا بہت پسند تھا اور آپ لگاتے تھے یہ رنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں حتیٰ کہ امامہ شریف کو بھی یہی رنگ لگا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے میں نے دیکھا۔ تو محترم سامعین، عربوں میں سب سے پہلے سیاہ خضاب کرنے والے حضرت عبد المطلب تھے، جو یمن سے اپنے ایک حمیری دوست سے لائے تھے۔ سیاہ خضاب کی جو ہے ممامنت میں حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو سفید بالوں کو اس طرح کی سیاہی کے ساتھ رنگے گی کہ جس طرح کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ تو اندازہ لگا لے جو سیاہ کرتے ہیں بال وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔